بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان منافع غیر مستوفات میں اجماع سے ضمان کا اثبات اور اسی طرح عقد فاسد میں مقبوض کا چوتھا حکم۔ گزشتہ بحث کے اندر ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ عقد فاسد کے اندر مقبوض کے احکامات میں سے تیسرا مورد جس کو بحث کر رہے تھے کہ منافع غیر مستوفات کے حوالے سے کہ آیا ضمان ہے مشتری پر یا ضمان نہیں ہے، تو وہاں پر گفتگو ہوئی کہ جو اقوال 4-5 قول تھے وہ بیان ہوئے، بعض دلائل بھی بیان ہوئی، ان میں مناقشہ بھی ہوا، لیکن آج کے درس میں اسی بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مزید اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اجماع کا جو دعویٰ کیا گیا ہے ضمان کے حوالے سے اس سلسلے میں آگا کیا فرماتے ہیں۔ پھر اگر وقت رہتا ہے تو ایک نئے مطلب کو جو اس عقد فاسد میں مقبوض کا چوتھا حکم ہے اس کو بھی ہم بیان کر سکیں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب منافع غیر مستوفات کے عدم ضمان پر اجماع سے دلیل کو بیان کرنا، پھر شیخ انصاری کی نقطہ نظر جو تبصرہ ہے ان کا اس دلیل پر، اور مقبوض بالعقد الفاسد کا چوتھا حکم بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ اجماع کے سبب ضمان کا جو حکم بیان ہو رہا ہے اس سلسلے میں شیخ انصاری کیا فرماتے ہیں، دیگر فقہا کس طرح اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ التَّوَقُّفَ أَقْرَبُ إِلَى الْإِنصَافِ، یہ آپ نے مطلب جانا کہ توقف جو ہے وہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، یعنی ہم اس مسئلے کے اندر توقف کے قائل ہوں کہ ضمان کے حوالے سے ہم کہیں کہ جہاں کوئی نظر نہیں دے سکتے کہ ضامن ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو مطلب توقف کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ انصاف اور حق کی نسبت زیادہ قریب ہے، ہم اس بات کے قائل ہو جائیں الا ان المحقی من التذکرۃ ما لفظہ، لیکن یہاں پر ایک اور چیز موجود ہے کہ جو ہمیں اس توقف سے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ہم ضمان کے قائل ہوں گے، لذا وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اندر المحکی من التذکرۃ ما لفظہ، وہ چیز جو حکایت ہوئی ہے تذکرہ سے، علامہ کی کتاب تذکرہ سے، ما لفظہ وہ محکی کیا ہے، درواقع اجماع منقول ہے کہ جس کو علامہ نقل کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آگا فرماتے ہیں کہ ان منافع الاموال من العبید والثیاب والعقار وغیرہ، جتنے بھی منافع اموال ہیں جیسے کہ عبد ہوں اور کپڑا ہے، اس طرح باغات ہیں، ان تمام اموال کے جو منافع ہیں وغیرہ ان کے علاوہ مضمونۃ بالتفویت والفوات تحت الید العادیہ، فرماتے ہیں کہ یہ مضمون ہے، یعنی یہ ضمان آور ہے یہ منفعت، کس چیز سے؟ بالتفویت، اگر کوئی شخص آ کر ان کو اتلاف کرتا ہے، فوت کرتا ہے تو تفویت کے ذریعے یہ منفعت جو ہے وہ ضمان لاتی ہے اس شخص پر، اور فرماتے ہیں کہ والفوات، اسی طرح مثلا خود اگر یہ تلف ہو جائے کسی کے ہاتھ میں تحت الید العادیہ، کہ یہاں ید سے مراد ید عادی ہے یعنی ید عدوانی مد نظر ہے کہ جہاں بغیر حق کے وہ شخص ان منافع کو اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے اور وہ تلف ہو جائے، تو اس ید عادی کے تحت اس کا فوات جو ہے وہ منافع کا یہ ضمان آور ہے۔ تو یوں آگا فرماتے ہیں کہ ان منافع الاموال مضمونۃ بالتفویت والفوات، فلو غصب عبدا او جاریۃ او قارا او حیوانا مملوکا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غصب کرتا ہے عبد کو یا کنیز کو یا کسی باغ کو، او حیوانا مملوکا یا حیوان مملوک کو، تو ضمن منافعہ، تو وہ شخص کیا ہے؟ غاصب ان کے منافع کا ضامن ہے، یعنی اگر ان تمام چیزوں کو وہ غصب کرتا ہے تو وہ ان کے منافع کا ضامن ہے۔ پھر یہاں پر فرق نہیں کرتا کہ سواء اتلفہا بان استعملہا،
کہ اس نے انہیں فوت کیا ہو، ان منافع کو تلف کیا ہو، یعنی اس کو استعمال کیا ہو اور اس استعمال کرنے کے سبب جو ہے وہ تلف ہوئے ہوں، تو یہاں اتلاف صدق کرتا ہے۔ او فاتت تحت یدہ بان بقیت مدتا فی یدہ لا یستعملها، یا وہ فوت ہو جائیں یعنی ان کے منافع اسی کے ہاتھ میں کس طرح سے کہ یہ باقی رہیں ایک مدت اس کے ہاتھ میں، لا یستعملها، اور وہ ان کا استعمال نہ کرے۔ یہ تمام منافع اس کے ہاتھ میں تھے، چونکہ یہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں، وہ منافع پر سلطنت رکھتا تھا اور اس نے ان منافع سے استفادہ نہیں کیا، تو یہ منافع کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فلو غصب ضمن منافعہ، اگر وہ ان تمام چیزوں کو غصب کرتا ہے تو اس طرح وہ ان کے منافع کا ضامن ہے۔ عند علماء اجمع، یہ اسی ضمن منافعہ کے متعلق ہے کہ یہ ضمان کن کے ہاں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کے ہاں، اجمع، تمام کے تمام ہمارے علماء کے ہاں یہ حکم ہے کہ وہ ان منافع کے ضمان کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اجماع کا دعویٰ علامہ کی جانب سے ہو رہا ہے، اور کن کی نسبت؟ ان منافع کی نسبت کہ چاہے مستوفات ہوں چاہے غیر مستوفات ہوں، فرق نہیں کرتے۔ تو اس طرح اجماع کے ذریعے ہم ان منافع غیر مستوفات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ضمان ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ تحت الید العادیہ، اس ید عادیہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولا یبعد ان یراد بالید العادیۃ مقابل الید الحقہ، فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ارادہ کیا گیا ہو اس ید عادیہ سے مقابل الید الحقہ، یعنی وہ ید کے جو ید حقہ کے مد مقابل ہے، یعنی ید حقہ کے مد مقابل حق۔ اب یہ ید عادیہ جو ید حقہ کے مد مقابل ہے، یہ عام ہے، عمومیت رکھتا ہے، شامل ہے ہر اس ید کو کہ جو بغیر حق ہو، پھر چاہے عدوانی ہو اور یا غیر، یعنی مثلا غصب کیا ہو کسی نے یا غصب نہ کیا ہو، یعنی حتی عقد فاسد کے ذریعے بھی ایک چیز جب کسی کے ہاتھ میں آتی ہے تو یہ بھی بغیر حق ہے، ولو وہ غاصب نہیں تھا، وہ شخص اس کے ہاتھ میں وہ چیز جو آئی ہے یہ عقد فاسد کی وجہ سے آئی ہے، غاصب نہیں ہے۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ید عادیہ سے مراد بعید نہیں ہے کہ وہ ہو کہ جو ید حقہ کے مقابل ہے، لہذا فیشمل ید المشتری فی ما نحن فی، اور اس بنیاد پر یہ شامل ہوگا ید مشتری کو ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے اندر، اور وہ بھی خصوصاً مع علم ہی سیما ما جہل البائع بھی، بالخصوص جب وہ مشتری آگاہ ہو، عالم ہو، خاص طور پر اس وقت کے جہاں بائع اس کی نسبت جاہل ہو، یعنی عقد فاسد ہوا، عقد انجام پایا کہ جو فاسد تھا، اور بائع اس کے نسبت عقد کے فساد کی نسبت آگاہ نہیں تھا، جبکہ مشتری آگاہ تھا۔ اب یہاں پر مشتری بغیر حق وہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، تو یہاں پر یہ ید عادی یعنی ید حقہ کے مقابلے میں اس مشتری کو یہاں بالخصوص جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک جو اجماع کا دعویٰ ہوا وہ علامہ کی جانب سے تذکرہ میں ہوا کہ عند علماءنا اجمع، اور اس اجماع سے ضمان ثابت ہو رہا ہے منافع غیر مستوفات کے اندر۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَظْهَرُ مِنْهُ مَا فِي السَّرَائِرِ فِي آخِرِ بَابِ الْإِجَارَةِ، کہ اس سے زیادہ ظاہر تر جو ہے وہ چیزیں کہ جو سرائر کے اندر باب اجارہ کے آخر میں بیان ہوئی ہے، یعنی وہ اجماع منقول کہ جو ابن ادریس حلی نے بیان کیا ہے سرائر کے اندر، یہ اس اجماع منقول سے زیادہ اظہر ہے، یعنی زیادہ ظاہر ہے کہ جو تذکرہ کے اندر علامہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَأَظْهَرُ مِنْهُ مَا فِي السَّرَائِرِ، وہ ما فی السرائر کیا ہے؟ من الاتفاق ایضا علی ضمان منافع المغصوب الفائدہ، فرماتے ہیں کہ نیز وہی اتفاق مد نظر ہے، علماء کا اجماع مراد ہے کس چیز پر؟ کہ اس منافع کے ضمان پر کہ المغصوب الفائدہ، جن کو غصب کیا گیا اور جو فوت ہوئے، تو یہ منافع جو کہ مغصوب ہیں، فوت ہوئے ہیں، ان کے ضمان پر اجماع قائم ہے، مع قولہ فی باب البیع، ساتھ اس کے کہ بیع کے اندر ان کا کیا فرمانا ہے کہ ان البیع الفاسد عند صحابنا، کہ بیع فاسد ہمارے علماء کی نظر میں بمنزلت الشیء المغصوب، اس شیء مغصوب کی مانند ہے، الا فی ارتفاع الاثم عن امساکہ، مگر یہ کہ اس کی
اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے حوالے سے جو گناہ ہے وہ مرتفع ہے۔ انتہا، یہاں کلام ان کا منتہا ہوتا ہے۔ یعنی بیع فاسد کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشتری اس چیز کو اپنے پاس امساک کرتا ہے، یعنی روکے رکھتا ہے، اپنے ہاتھ میں محفوظ کرتا ہے، تو یہ رکھنا گناہ نہیں ہے، برخلاف غصب کے، کہ غصب کے اندر کیا ہے، اگر انسان ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو وہاں پر گناہ حساب ہوتا ہے۔ غاصب اپنے ہاتھ میں اس چیز کو نہیں رکھ سکتا، فوراً اس کو پلٹانا ہے، لیکن عقد فاسد کے اندر وہ چیز امساک کی جا سکتی ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن ابن ادریس حلی فرماتے ہیں کہ بے منزلت شیء المغصوب، یہ کیا ہے، یہ شیء مغصوب کی مانند ہے، شیء مغصوب کی طرح ہے۔ تو پس پہلے کیا کہا کہ اتفاق ہے اس بات پر کہ منافع مغصوب جو ہے وہ ضمان آور ہے، یعنی منافع مغصوب جب ضمان آور ہیں، اور پھر آپ بیع فاسد کے اندر کہتے ہیں کہ عند اصحابنا، یعنی ہمارے اصحاب اور علماء کے ہاں یہ شیء مغصوب کی مانند ہے، اور واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بس ہمارے علماء کی نظر میں جو اس کے منافع ہیں وہ مورد ضمان قرار پاتے ہیں، چاہے وہ مستوفات نہ ہوں، غیر مستوفات ہوں، مورد ضمان قرار پاتے ہیں۔ یہاں پر شیخ انصاری ان دو اجماع کو نقل کرنے کے بعد جو پہلے کہہ رہے تھے کہ توقف انصاف اور حق کے زیادہ قریب حکم ہے، اب فرماتے ہیں کہ والا حاضا فالقول بالضمان لا یخلو عن قوہ۔ اس نقطۂ نگاہ پر کہ یہ جو دو اجماع منقول بیان ہوئے، فرماتے ہیں کہ ضمان کا قول یہ قوت سے خالی نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضمان کیا ہے، قوی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْمُتَرَاعَى مِنْ ظَاهِرِ صَحِيحَةِ أَبِي وَلَّادٍ اختصاص الضمان فی المقصود بالمنافع المستوفات، فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ چیز کے جو دیکھی گئی ظاہر صحیح ابی ولاد سے، وہ کیا ہے کہ ضمان مغصوب کے اندر کہ جس چیز کو غصب کیا جا رہا ہے مخصوص ہے بالمنافع المستوفات، ان منافع سے کہ جس کو استفادہ کیا گیا، کس سے، من البغل المتجاوز به الى غیر محل الرخصہ، اس خچر جانور کی نسبت کے جس سے تجاوز کیا گیا اس محل کی طرف کے جو محل رخصت نہیں تھا۔ وہ روایت پوری آپ کے ذہن میں ہے جو ہم نے پیچھے مختصراً بیان کی تھی، کہ جہاں وہ ایک شخص اپنا جانور خچر کرائے پہ دیتا ہے کسی اور کو، اور ان کے درمیان مشخص ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں سے وہاں کی طرف جائے گا، اور جیسے ہی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف گیا، وہاں سے وہ پھر 13-14 دن آگے کی طرف تجاوز کیا، اس نے آگے کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ 15 دن کے بعد وہ شخص واپس پلٹ رہا ہے اپنے اس مالک کی طرف، اس مجر کی طرف جس سے اس نے یہ چیز اجارے پر کرائے پر لی تھی، یہ جانور اب اس کے پاس آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف وجود پاتا ہے کرائے کے حوالے سے۔ تو یہاں پر بات گئی تھی ابھی ابو حنیفہ کی طرف، اور وہ تمام چیزیں جو توضیحات جو پیچھے ہم نے بیان کی کہ وہاں اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بظاہر جو ضمان کی بات کی جا رہی ہے یہ ان منافع کے حوالے سے کہ جو مورد استفادہ قرار پائے تھے، یعنی وہاں کیونکہ اس نے تجاوز کیا تھا اور جن منافع کا اس نے استعمال کیا تھا ان کی نسبت ضمان اس کے اندر بیان کیا گیا۔ الا ان لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها، مگر یہ کہ ہم نہیں پاتے، یعنی دیکھیں غصب کے مورد میں اگر ضمان کی بات اس روایت کے اندر ہوئی تو کن منافع کے بارے میں ہوئی، منافع مستوفات کے بارے میں، منافع غیر مستوفات کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا، جبکہ وہ روایت مقام بیان میں ہے، اور ضمان اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پس ضمان ان منافع کی نسبت کے جس منافع سے اس نے استفادہ نہیں کیا اس جانور سے، اس کا وہ ضامن نہیں تھا۔ اور یہاں منافع غیر مستوفات سے کیا ظاہر ہوا، اس صحیحہ سے یہ ظاہر ہوا کہ ضمان مخصوص ہے فقط منافع مستوفات سے۔ آقا فرماتے ہیں کہ درست اس روایت سے یہ بات ظاہر ہے، لیکن انا لم نجد بذالک عاملا فی المغصوب الذی هو موردها، ہم نے نہیں پایا کہ اسی مطلب کو مغصوب میں عمل کرنے والا فقہا میں سے کوئی ایک، یعنی اسی مطلب پر عمل کرنے والا ہم نے مغصوب کے اندر نہیں پایا کہ الذی وہ موردھا، کہ وہ مغصوب جو اس روایت کا مورد ہے، یعنی روایت کا مورد وہی ہے کہ جس میں وہ چیز غصب کی جا رہی ہے۔ اور ہم جب فقہا کو دیکھتے ہیں، اگر ہم کہتے کہ فقہا نے اس روایت پہ عمل کیا ہے تو عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منافع غیر مستوفات کی نسبت پھر وہ ضمان مترتب نہیں جانتے،
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا میں سے کوئی ایسا فقیہ نہیں ہے کہ جو منافع غیر مستوفات کی نسبت غصب کے مورد میں عدم ضمان کا قائل ہو، نہیں بلکہ وہ ضمان کے قائل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت کے اس ظاہر پر عمل کرنے والا خود حتیٰ اس غصب کے مورد میں بھی کوئی نہیں ہے۔ جب غصب کے مورد میں اس روایت کے ظاہر پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ہمارا جو مورد بحث مسئلہ ہے وہ تو عقد فاسد کے اندر ہے۔ روایت اور ہمارے اس مسئلے مورد بحث میں تو موضوع کا عنوان کا فرق ہے۔ تو بس کیسے ہم اس روایت سے اپنے اس مورد بحث کے اندر استفادہ کریں گے کہ یہاں جس طرح روایت کے اندر ضمان مخصوص تھا منافع مستوفات سے، تو ہمارے مورد بحث مسئلے کے اندر بھی ایسے ہوگا؟ نہیں، ہم تبھی آگے کہا کہ وَإِنْ كَانَ، اگرچہ ظاہر اس روایت کے اندر اس طرح سے ہے کہ ضمان منافع مستوفات سے مخصوص ہے، لیکن ہم نے کسی ایسے فقیہ کو نہیں دیکھا جو غصب کے مورد میں حتیٰ اس روایت پہ عمل کر رہا ہو۔ یعنی کیا کر رہا ہو؟ یعنی وہ منافع غیر مستوفات کی نسبت عدم ضمان کا قائل نہیں، حتیٰ غصب کے مورد میں وہ ضمان کے قائل۔ تو اس طرح یہ جو بحث تھی ہماری وہ یہاں تمام ہوتی ہے، اور اجماع کے ذریعے توقف سے آگے بڑھتے ہوئے شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہ ضمان کا قول اس مسئلے میں لا یخلو عن قوہ، یہ قوت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں چونکہ ہمارا وقت تمام ہوتا ہے، ہم اگلی بحث کو شروع نہیں کر سکتے۔ ایک نیا مطلب ان عقد فاسد کے مقبوض کے احکامات میں سے ایک چوتھا مطلب کہ جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔